السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کی توفیق سے یہاں حاضری نصیب ہوئی اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قیمتی موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم دین کی کچھ باتیں یہاں پر کہہ سکیں اور آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں رکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں بھی یہاں عرض کی جائیں، اللہ رب العالمین اسے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے اور اسے ہمارے نام اعمال میں اللہ رب العالمین ذخیرہ بنائے۔ آج کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے میرے لیے وہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ موضوع بہت، آپ کو معلوم ہے کہ موضوع بہت طویل اور عریض ہے۔ ابھی یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور عید قرباں آنے والی ہے۔ تقریباً ہر سال کیا ہوتا ہے کہ جب یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اس موضوع پر خطبات ہوتے ہیں، مقررین تقریریں کرتے ہیں اس موضوع پر۔ عام طور سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور حادثات کو بیان کیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے کوئی بھی ایسا ہم میں سے نہیں ہوگا جو موٹے طور پر ان کی زندگی کے واقعات کو نہ جانتا ہو۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ یہ واقعات کس لیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی زندگی کے واقعات یہ کس لیے ہیں؟ یہ صرف لذت کام و دہن کے لیے نہیں ہے کہ ہم اسے بیان کریں، بیان کر کے تھوڑی دیر تک ہم اس سے محظوظ ہوں، اس کے بعد بھول جائیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کے اور گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات کے اندر جو دروس اور عبر، جو نصیحتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ہم ان نصیحتوں پر غور کریں، ان پر عمل کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کرنے کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ان واقعات کے اندر، ان کی زندگی کے اندر جو عبرتیں، جو نصیحتیں ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، جب ہم ان پر غور کریں گے اور ان کو عمل میں لائیں گے تب ان کا حق ادا ہوگا۔ سامعین کرام، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بہت لمبے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو امت کہا ہے۔ آپ نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے۔ ایک پوری امت کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر تنہا تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر جس اسلوب میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کسی اور نبی کا نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اتنی بار نہیں آیا ہے، اس پیرائے میں، اس اسلوب میں نہیں آیا ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کسی بھی نبی کا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو آپ پڑھیں اور سنیں، آدمی کی عقل حیران رہ جائے، دنگ رہ جائے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، پورا خاندان ان کا، خاندان سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان میں جو لوگ
ان پر ایمان لائے تھے. ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام، ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو کہ نبی ہیں. یہ جو خاندان ہے یہ خاندان مثالی خاندان ہے دنیا کا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی خاندان سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو اس خاندان کے ہر فرد میں ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. میں آج کی مناسبت سے جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر خواتین ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. دیکھیے اس مختصر سے وقت میں تمام گوشوں پر بات کرنا ممکن نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجر علیہ السلام، جن کو ہم اردو زبان میں ہاجرہ بولتے ہیں، ہاجرہ علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو واقعات ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو واقعات ہیں، اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. وہ ایک مثالی خاتون تھی، ایک ایسی خاتون جن کے اندر ایک ماں کے مکمل اوصاف موجود تھے، ایک بیوی کے مکمل اوصاف موجود تھے، ایک مومن عورت کے مکمل اوصاف موجود تھے. وہ ایک ایسی عورت تھی. تو میں چند ایک نکات کی طرف صرف اشارہ کر پاؤں گا اپنی اس مختصر گفتگو میں، اور میں آپ لوگوں سے بھی اور خاص طور سے اپنی ماؤں اور بہنوں سے جو خواتین یہاں موجود ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ ان نقطوں پر آپ غور کریں. ہاجر علیہ السلام کے واقعات ہم بہت سنتے ہیں، ان کی قربانی کا واقعہ عام طور سے وہی بیان کیا جاتا ہے. ان کی قربانی کا واقعہ ہم سنتے ہیں، تھوڑی دیر متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہاجر علیہ السلام کی زندگی میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے عبرت ہے. وہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آئیڈیل ہیں. چند ایک نقطوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. ہاجر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا کیا. اولاد عطا کرنے کے بعد کون کون سی آزمائشیں، کتنی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی اپنی اہلیہ ہاجر علیہ السلام کو لے کر کے. ہجرت کیا، پھر حکم ہوا کہ لے جا کر کے بچے کو مکہ میں چھوڑ دو، بیوی اور بچے کو اکیلے، کوئی آبادی نہیں، وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا. بیوی نے کچھ چوں اور چرا نہیں کیا. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، حکم ہوا کہ بچے کو ذبح کر دو. بیوی سے کہا ذبح کرنے لے جا رہا ہوں. کوئی چوں، کہا کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی حکم ہے. کوئی چوں چرا نہیں، لے کر کے ذبح کرنے چلے گئے. آپ ایک ایک لمحے کو دیکھیے جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا. اس ایک ایک لمحے کو دیکھیے. اطاعت گزاری اور وفا شیاری کا مجسم تھی ہاجر علیہ السلام. ایسی اطاعت گزاری کی مثال تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. آپ بتائیے کہ کوئی ایسی عورت جس کو ایک درازی عمر کے بعد ایک بچہ نصیب ہوا ہے، اس بچے کو لے کر کے اسے صحرا میں رہنا پڑ رہا ہے، اس بچے کو قربان کرنے اس کا باپ لے جا رہا، پھر بھی وہ اطاعت کر رہی ہیں. اس لیے ایک عورت کے لیے، ایک عورت کی زندگی میں ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد، یہ بات بہت غور سے سنیں آپ اور ہماری اور مائیں اور بہنیں، ایک عورت کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے بعد، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز عائد ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. اس سلسلے میں اتنے نصوص ہیں، اتنی آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ مکمل خطبہ ہو جائے اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. اگر عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھا، رمضان کا روزہ رکھ لیا، اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کر لیا اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لیا، اب وہ اس بات کی مستحق ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جاؤ.
اسی طرح سے شوہر کی نافرمانی کے لیے وعید کیا آئی ہے، میں صرف ایک حدیث یہاں پر سناؤں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ان کے سروں کے اوپر نہیں جاتی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی نماز۔ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں، ایک وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، غلام اس زمانے میں ہوتے نہیں ہیں، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کی نافرمانی کرے، جب تک وہ نافرمان ہے، جب تک فرما برداری کی طرف نہیں لوٹ آتی ہے، تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ شوہر کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان عورت کی زندگی کے اندر، اور اطاعت ہر اس چیز کے اندر کرے گی جو حرام نہیں ہے، جو ناجائز نہیں ہے۔ ہر جائز چیز میں شوہر کی اطاعت کرنا، ہر جائز چیز اور ہر ایسی چیز جس کی استطاعت وہ عورت رکھتی ہے اس میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ اطاعت، اس اطاعت کا جذبہ آپ کو حاجر علیہ السلام کے اندر مکمل طور سے کوٹ کوٹ کر ملے گا۔ ان کی پوری زندگی کے واقعات کو آپ کھنگال ڈالیے۔ اسی طرح سے آپ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی شوہر اپنی زندگی میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے مشن میں جب تک اس کی بیوی اس کا ساتھ نہ دینے والی ہو۔ اگر ایک اچھی بیوی اسے ملی ہے، اس کے مشن میں اس کا ساتھ دینے والی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بإذن اللہ وہ ضرور اپنی زندگی کے مشن میں سرخرو ہوگا۔ لیکن اگر وہیں پر اسے خراب بیوی ملی ہوئی ہے، اس کے مشن میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ پچھم جا رہا ہے تو پورب جا رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، تو ایسا شوہر بہت مشکل ہے کہ ایسا شوہر اپنی زندگی کی مشن میں کامیاب ہو سکے، چاہے وہ دینی مشن ہو یا دنیاوی مشن ہو۔ تو بیوی کا ساتھ دینا یہ ضروری ہے شوہر کی کامیابی کے لیے۔ اور آپ دیکھیے حاجر علیہ السلام نے کس طرح سے ساتھ دیا، اس طرح کا ساتھ اس پوری روئے زمین پر کسی عورت نے اپنے شوہر کا نہیں دیا ہوگا۔ قدم قدم پر وہ سارے واقعات، وہ ساری تفصیلات یہاں بیان کرنے کا مقام نہیں ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے وہ واقعات سنے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا کس طرح سے ان کے مشن میں ساتھ دیا۔ اسی طرح سے یہ زندگی ہے، اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آشائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی سپاٹ ہو اور ہموار ہو، اس کے اندر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک عورت کا کام ہوتا ہے، بیوی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے سکھ میں، آرام میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اسی طرح سے اس کی پریشانیوں میں بھی اس کا ساتھ دے۔ اگر کوئی بیوی شوہر کا اس کی پریشانیوں میں ساتھ دینے والی ہے، ہر پریشانی کو اس کا شوہر آسانی کے ساتھ جھیل لے گا اور اس پریشانی سے نکل جائے گا، اگر بیوی ساتھ دینے والی ہے تو۔ اور اگر بیوی ساتھ دینے والی نہیں ہے تو وہ الگ سے ایک الگ ایکسٹرا پریشانی ہے شوہر کے لیے۔ حاجر علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے کس طرح سے ان کی پریشانیوں میں، ان کی مشکلات میں ساتھ دیا، ان کی مشکلات کو بڑھایا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم کیسے آدمی ہو ہمیں صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہو، کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے۔ پوری زندگی کے واقعات ان کے دیکھیے، تو تمام پریشانیوں کو انہوں نے ہنس کر کے سہا، کبھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اسی طرح سے ایک بیوی کو، ایک اچھی بیوی کی خوبی ہے کہ اپنے شوہر کی وہ ہمت افزائی کرنے والی، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ سب مرد ہیں، آپ جانتے ہیں، خاص طور سے جو شادی شدہ لوگ ہیں، کتنی تکلیفیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں گھر کے باہر۔ انسان جب شام کو لوٹ کر کے آتا ہے، کئی دفعہ وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے ساتھی کی، کسی ایسے دوست کی،
کسی ایسے غمخوار کی جو اس ٹوٹی ہوئی شخصیت کو, اس ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ سکے, اس بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹ سکے. اگر کوئی انسان, ایسا انسان اس کے گھر کے اندر موجود ہے تو یہ انسان اگر ہر دن ٹوٹ رہا ہے تو ہر دن شام کو اس کو جوڑنے والا موجود ہے. ہر دن اگر وہ بکھر رہا ہے, دنیا کے مسائل اس کو بکھیر رہے ہیں, تو گھر کے اندر ایک وفا شعار بیوی ہے جو اسے سمیٹنے والی ہے. ایسا انسان کبھی بھی زندگی کی جنگ نہیں ہار سکتا. ایسا انسان کبھی بھی مسائل کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے والی ہے. آپ یاد کیجئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے گھبرائے ہوئے, پریشان حال, جب پہلی وحی نازل ہوئی, یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ سوچ رہے تھے کہ اب میرا یہ آخری ٹائم تو نہیں آ گیا. ایسے وقت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا آپ سب جانتے ہیں. انہوں نے آپ وہ الفاظ پڑھیے حدیث کے, کس طرح سے تسلی دیا. اس زمانے کی عورت رہے گی تو کیا کہے گی, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا, اس کا رد عمل کیا ہوگا. اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ جاتے ہو ایک ایک ہفتہ وہیں غار میں پڑے رہتے ہو تو ڈر نہیں لگے گی, وہاں کیوں جاتے ہو. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ اتنے اچھے ہیں, آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس طرح سے ایک ٹوٹے ہوئے شوہر کو بیوی نے جوڑا. ہاجر علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ. اور ایک اچھی بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر کی ہمت افزائی کرتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اسی طرح سے ایک اچھی بیوی صابر و شاکر ہوتی ہے ہر حال میں. آپ نے پوری زندگی میں حاجر علیہ السلام کی پوری زندگی میں کیا کہیں پر کسی موڑ پر دیکھا ہے کہ انہوں نے شکایت کیا, جزا فضا کیا, کبھی صبر کا دامن چھوڑا, کبھی ناشکری کیا, کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنے شوہر کا شکریہ نہیں ادا کرتی ہے. ہماری ماؤں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے, سب کو, جو بھی یہاں شادی شدہ خواتین موجود ہیں, وہ اپنے آپ سے یہ سوال اس وقت ضرور کریں یا گھر جا کر کے اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ میں نے آخری بار اپنے شوہر کو کب شکریہ بولا تھا. کہ تم دن بھر دھوپ میں جلتے ہو, گرمی میں تپتے ہو, برسات میں بھیگتے ہو, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو, طرح طرح کی ذلتیں سہتے ہو, پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہو ہمارے لیے تاکہ ہمارے سر پہ سایہ رہ سکے, ہم عزت کی روٹی عزت کے ساتھ گھر میں رہ سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر کہیں پر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں, یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا آخری بار آپ نے کب بولا تھا. جو عورت اپنے شوہر کا شکریہ نہیں ادا کرتی ہے اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. جو لوگ خاص طور سے مزدور پیشہ ہیں, آپ ان سے پوچھئے, گھر کے باہر آپ کو کئی ایسے مواقف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کئی ایسے لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے کہ عام حالات میں اگر بیوی اور بچوں کی مجبوری آپ کے پاس نہ ہو تو ایسے لوگوں کو آپ منہ لگانا پسند نہیں کریں گے. ہر آدمی آپ میں سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے. کئی ایسے لوگ گھر کے باہر خاص طور سے جو نوکری پیشہ ہیں, ایسے لوگوں کو آپ جھیلتے ہیں جن کو آپ منہ لگانا پسند نہیں کریں گے, جن کو آپ ہو سکتا ہے اپنی جوتیوں کی ٹھوکروں پر اچھال دیں. ایسے لوگوں کو آپ جھیلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ گھر میں پیچھے میں ایک بیوی چھوڑ کر کے آیا ہوں, بچے چھوڑ کر کے آیا ہوں. انہی بیوی اور بچوں کے لیے آپ اپنی شخصیت کو اتار پھینکتے ہیں, اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں, غیرت کو مار دیتے ہیں, ذلیل و خوار ہوتے ہیں.
उसके बावजूद अगर कहीं पर कोई थोड़ी सी कमी हो गई और बीवी ने यह कह दिया कि मुझे तो कभी आराम मिला ही नहीं, कभी कोई जो है आशाइश आपके पास मिली ही नहीं, मैंने कोई खैर देखा ही नहीं, आप तो हैं ही ऐसे। अब आप सोचिए कि उस वक्त उस शौहर की क्या हालत होती होगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरत की तरफ नजर रहमत नहीं करता है। हाजर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कभी भी आप नाशुक्री नहीं देखेंगे। इसी तरह से हाजर अलैहिस्सलाम ने, देखिए औरत की जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू होता है बच्चों की तरबियत, क्योंकि औरत ही है जो इस उम्मत के लिए, किसी भी उम्मत के लिए नई नस्ल तैयार करती है। हम और आप जितना कितना भी चाहें कि हम बच्चों की तरबियत कर लेंगे, ठीक है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों की असल तरबियत औरतें करती हैं, मां करती है। अगर मां अच्छी है, अगर मां दीनदार है, अगर मां के अंदर दीनी गैरत और हमियत मौजूद है और उसी पर अपने बच्चे की तरबियत कर रही है, तो इंशाअल्लाह जो आने वाली नस्लें होंगी वो दीनदार होंगी, वो आने वाली नस्लें दीनदार होंगी। लेकिन अगर मां अच्छी नहीं है, किसी भी कौम की माएं अगर अच्छी नहीं है, तो उनकी आने वाली नस्लें कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो एक औरत घर के अंदर बैठी रहती है, बज़ाहिर हमें लगता है कि ये क्या कर सकती है, भाई वही समाज को तैयार कर रही है, वही नई नस्ल को तैयार कर रही है, गोया कि दुनिया को वही तैयार कर रही है। दुनिया आगे चल करके किस सिमत में जाएगी वो घर के अंदर बैठ करके तय कर रही है। तो बच्चों की तरबियत बहुत अहम मसला है औरत के लिए, बीवी के लिए। हाजर अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की ईमान पर तरबियत की, ईमान पर उनकी तरबियत की। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया अपना कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, बताओ क्या राय है। छोटा सा बच्चा, क्या राय है। इस जमाने में आप उसको इमेजिन कीजिए, इस जमाने में किसी बच्चे से कहा जाए कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़बा करना है, मुझे चलो ज़बा करता हूं तुम्हें। आप सोचिए उसका क्या रिएक्शन होगा। ज़बा करना तो बड़ी बात हो गई, कोई और छोटा मुतालबा, इससे छोटा मुतालबा आप उसके सामने रखिए, उसका क्या रिएक्शन होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा अब्बा जान जो कहा गया है वो कीजिए, जहां तक मेरी बात है, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं मैं राजी हूं, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बताइए ऐसा जुमला कौन बेटा कह सकता है, कौन सा बच्चा ऐसा जुमला कह सकता है। ये जुमला आया कहां से, ये जुमला आया कहां से। ये जुमला आया उनकी मां हाजर अलैहिस्सलाम की तरबियत से। अगर मां की तरबियत अच्छी नहीं होती तो ये जुमला नहीं आता। तो ये तरबियत थी मां की अपने बच्चों के लिए। इसी तरह से एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बात लंबी हो रही है। हाजर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत जिस तरह से अल्लाह ताला की इताअत पर किया कि अल्लाह ताला के मोतियों और फरमा बरदार बनो, उसी तरह से बाप की इताअत पर भी अपनी औलाद की तरबियत की। बाप की इताअत, बाप कोई आर्डर दे रहा है सवाल नहीं, बाप कोई हुक्म दे रहा है, किसी चीज का मुतालबा कर रहा है, सवाल नहीं। बाप की इज्जत, बाप का एहतराम, उसका वकार सबसे ऊपर, इस बात की तरबियत दी हाजर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। पूरी जिंदगी को आप देख डालिए शुरू से आखिर तक, जहां जहां पर दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रहा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जितने वाकयात हैं आप हर जगह पर पाएंगे कि एक इंतहाई आला दर्जे का मोती और फरमा बरदार बेटा पाएंगे आप। ये इताअत और फरमा बरदारी कहां से आई, ये मां की तरबियत से आई। बाप तो वहां मक्का में छोड़ करके चला गया अल्लाह ताला के हुक्म से, वो तरबियत किसने किया, वो तरबियत मां ने किया। बच्चे को उस वक्त छोड़ करके चला गया जब बच्चा शीरखार था। जब बाप दोबारा पलट करके आया तो बेटे ने ये शिकायत नहीं किया कि तुम कैसे बाप हो,
मुझे यतीमों की तरह छोड़ करके चले गए, मैं अपनी मां के गोद में था, छोड़ करके कैसे चले गए? शिकायत नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया, बल्कि उसके बाद भी बाप का मुती और फर्मा बरदार रहा, बाप के इशारे पर चलता रहा। ये चीज कहां से आई बताइए? जब बाप नहीं था उस बच्चे की ये तरबियत कहां से आई? जाहिर है मां से आई। इस जमाने की माओं को आप देखिए, बाज बातें बहुत कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। आंख बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। हकीकत यही है। आज की माएं अपने बच्चों की क्या तरबियत कर, बहुत सारी, सब पर हुक्म नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारी बदनसीब माएं, बहुत सारी बदनसीब औरतें ऐसी होती हैं जो बच्चों को बाप के खिलाफ भड़काती हैं। छोटी सी कहीं पर कोई कमी और कोताही हो जाए बहैसियत शौहर के या बहैसियत बाप के, अब उस बच्चे का दिमाग खराब करेंगी। उस बच्चे की तरबियत बाप से बगावत के रुझान पर करेंगी, बाप से बगावत के जज्बे की तरबियत करेंगी उस बेटे के अंदर। और हमेशा बाप से लड़ाई हो रही है बेटे के सामने, तरह तरह के मसाइल जो है दोनों के दरमियान हो रहे हैं बच्चों के सामने। अब वो बच्चा बड़ा होकर के कभी भी उस बाप की इज्जत नहीं करेगा। एक अच्छी मां वो है कि हो सकता है मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात में कुछ परेशानियां होती हैं, हर घर में होती हैं, लेकिन बच्चों पर उसका असर नहीं होना चाहिए। एक मां को हमेशा अपने बच्चे को बाप का मकाम बताना चाहिए और उसे हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे दरमियान कोई परेशानी भी है, हम मियां बीवी के दरमियान, इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बच्चे का जहन अगर खराब हो गया तो बाप का हक अदा नहीं करेगा, बाप की इज्जत नहीं करेगा, उसका एहतराम नहीं करेगा, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करेगा, जो कि एक बेटे के ऊपर वाजिब है। उल्टा माएं भड़काती हैं, बहुत सारी माएं, और वो क्या सोचती हैं कि इस तरह से भड़का करके हम शौहर, उनके ख्याल में या उनके जाम में शौहर ने हमारे ऊपर जो ज्यादतियां की हैं उसका बदला बेटा लेगा। इस तरह भी केसेस मैंने देखे हैं। ऐसी बेवकूफ और अहमक औरतें ये नहीं समझती हैं कि अगर बेटा बाप का बागी हो गया, बाप का नाफरमान हो गया, ऐसा बेटा आप नहीं पाएंगे कि जो बाप का नाफरमान हो और मां का फर्मा बरदार बन जाए। उसकी जहनियत ही नाफरमानी की बन जाएगी, जहनियत ही बेदीनी की बन जाएगी। एक मां का फर्मा बरदार, मां की खिदमत करने वाला बेटा वही होगा जिसकी अच्छी तरबियत हुई होगी, जो है बाप का फर्मा बरदार और उसकी इताअत करने वाला होगा। और ये चीज आप हाजर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखिए, किस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम कदम कदम पर अपने बाप की इताअत करते हैं। आखिर में ये तरबियत उनको कहां से मिली थी, ये तालीम उनको कहां से मिली थी? जाहिर है जब वो बचपन से, जब शीर खार थे, अपनी मां की परवरिश में रहे, तो मां ने ही ये तरबियत दी होगी। तो ये चंद एक निकात है, पूरी जिंदगी दर्स और इबरत है हाजर अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। पूरी जिंदगी एक एक नुक्ता अगर आप बैठ करके गौर करें, बात खत्म नहीं होगी। तो ये बात बातें थी जो मैं अर्ज करना चाहता था अपनी माओ और बहनों से। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक औरत की जिंदगी में बहैसियत बीवी, औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। औरत बेटी होती है, बहन होती है, मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं, बीवी होती है, फिर मां होती है। एक औरत की जिंदगी में जो सबसे अहम रूप है वो है बीवी का, क्योंकि वहीं से सारे रिश्तों की इब्तिदा होती है, वहीं से सारे रिश्ते पैदा होते हैं। इसलिए एक औरत की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, उसकी इताअत, उसकी फर्मा बरदारी के बाद जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो है उसका शौहर। आपने हदीस 12 सुनी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को कहता कि शौहर को सजदा करे। इसका क्या मतलब हुआ? सजदा तो जायज नहीं है, लेकिन इतना आला मकाम है शौहर का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें आप कहते हैं कि जब पूछा गया कि एक बीवी का, एक शौहर का बीवी पर क्या क्या हक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना हक है, इतना हक है
کہ اگر شوہر کے سر سے پاؤں تک زخم ہو اور پیپ پس نکل رہا ہو، خون اور مواد نکل رہا ہو، اور وہ بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر کے اسے صاف کرے، ما ادت حقہ، ایسی صورت میں بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے کہ بیوی ایسا کرے، یہاں پر اس حق کی عظمت کو بتانا مقصود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے آپ نے ایک مثال دے کر کے بیان کیا۔ یعنی عورت اگر فنا کر لے اپنے آپ کو، عورت اپنی ذات کو اگر فنا کر دے شوہر میں، اگر عورت ہر طرح کی ذلت کو برداشت کر لے، اس کے باوجود بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے شوہر کا حق۔ تو سب سے اہم بات جو چند ایک باتیں میں نے کی، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ شوہر، ایک عورت کی زندگی میں شوہر سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو قوام بنایا ہے، وہ حاکم ہے، اس کو حاکم ہی رہنا چاہیے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارے حقوق شوہروں کے ہیں بیویوں پر، بیویوں کے حقوق نہیں ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم نے جس موضوع پر بات کیا وہ ہاجر علیہ السلام کی زندگی کی بحیثیت بیوی، لہٰذا یہاں پر بیویوں کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، لیکن بیویوں کے بھی حقوق ہیں اور وہ حقوق کم نہیں ہیں۔ تو میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کے اندر اور خاص طور سے خاندانوں کے اندر جو اس طرح کی پریشانیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک خاندان برباد ہوتا ہے، رشتے تباہ ہوتے ہیں اور اس کا اثر پورے سماج اور معاشرے پر پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کی برائیاں ہمارے سماج سے ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام لغزشوں کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔